نہیں بلکہ کچھ کرنے سے آتی ہے۔ جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے۔ پارلیمنٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں نے آپ سی کی کرسی کھینچ لینی ہے، میرا مقصد ہے آپ کو بھی سمجھائیں۔ الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج ایوان صدر میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کابینہ کے 47 میں سے 44 اراکین نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کابینہ میں 20 وفاقی وزراء اور 10 وزیر مملکت ہوا کرتے تھے، لیکن جناب شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں 28 وفاقی وزراء اور 19 وزیر مملکت ہیں، گویا کہ اس سے کہیں بڑی کابینہ ہے۔ نئی کابینہ میں 6 نئے وفاقی وزراء، 12 نئے وزرائے مملکت ہیں، جبکہ گزشتہ کابینہ کے انتہائی مؤثر وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان موجودہ کابینہ میں نہیں ہیں۔ پہلی بار پاکستان کو وزارت خارجہ میں یعنی کہ اس دور میں وزیر خارجہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اور وہ ہیں خواجہ محمد آصف۔ خرم دستگیر کا پورٹ فولیو چینج ہو گیا ہے، وہ وزیر دفاع ہو گئے ہیں، اور احسن اقبال چودھری نثار علی خان کی جگہ وزیر داخلہ ہو گئے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار بدستور وزیر خزانہ رہیں گے، جبکہ سعد رفیق بدستور وزیر ریلوے اور مریم اورنگزیب بدستور وزیر اطلاعات۔ واپسی ہو گئی ہے، مشاہد اللہ خان ایک بار پھر وفاقی کابینہ میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر کی حیثیت سے واپس آئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مؤثر ترجمان جناب طلال چودھری کو ترجمانی کا حق ملا ہے، اور اب وہ وزیر مملکت داخلہ ہو گئے ہیں۔ پلاننگ ڈویژن کی وزارت منصوبہ بندی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ماتحت رہے گی، یعنی کہ جناب احسن اقبال کی وزارت جو ہے وہ وزیر اعظم اپنے پاس رکھیں گے۔ ان کی جو اپنی وزارت ہوتی تھی پیٹرولیم، اب اس میں توانائی کو ملا کر وزارت توانائی بنائی ہے، یہ بھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنے پاس رکھیں گے۔ دانیال عزیز کو وزیر مملکت برائے امور کشمیر بنائے جانے کی اطلاع ہے، مگر آج وہ حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں تھے، مگر انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں اختلافات کی بات نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے اس دفعہ 5 وزراء کی شمولیت کی گئی ہے مزید، اور اس طرح سے ساؤتھ پنجاب سے وزراء کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ نئی کابینہ میں ٹیکسٹائل کی وزارت ختم کر کے اسے تجارت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، جبکہ پوسٹل سروسز کو وزارت مواصلات سے علیحدہ کر کے ایک نئی وزارت بنا دی گئی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، آج کی وفاقی کابینہ پہ کا انڈکشن ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ابراہیم راجہ۔ ابراہیم راجہ صاحب، دو بڑی کرٹیکل چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی بار پی ایم ایل این گورنمنٹ میں اس تیسرے دور میں بہرحال ایک آفٹر آل ایک فورن منسٹر اپوائنٹ ہو گیا ہے، اور چودھری نثار علی خان صاحب نہیں ہیں، ان کا پورٹ فولیو احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے۔ جی بالکل کامران خان صاحب، جو نئی کابینہ کی تشکیل ہوئی ہے یہ 3 حوالوں سے خاصی دلچسپ، اہم اور معنی خیز ہے۔ اور مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو خارجہ پالیسی بنتی ہے اس میں ہمارے جو عسکری حلقے ہیں ان کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خواجہ آصف اور ہمارے جو عسکری حلقے ہیں ان کے ماضی میں کوئی تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں رہے، تو اس لیے خواجہ آصف کو وزیر خارجہ بنانا اس کو بڑا اہم اور معنی خیز سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح احسن اقبال صاحب کو جو وزارت داخلہ میں بھیجا گیا ہے اس کو بھی بڑا اہم اور معنی خیز سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف دونوں اس وقت احسن اقبال صاحب سے نالاں تھے جب وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری کے منسٹر تھے،
اور ان کا یہ گلہ تھا کہ پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ان کی وزارت کے منصوبے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. تو جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے حلف اٹھایا اور احسن اقبال صاحب کی منسٹری چینج کی تو انہیں وزارت داخلہ میں بھیجا, تو اس کو بھی خاصا معنی خیز سمجھا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے, تو یہ باتیں ہم جانتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو چودھری نثار علی خان صاحب وزیر خارجہ کا عہدہ قبول کر سکتے ہیں, لیکن یہ وزیر خارجہ کا عہدہ دیا گیا خواجہ آصف صاحب کو, جن کے ساتھ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی کبھی بھی چودھری نثار علی خان صاحب کے تعلقات, خاص طور پر ریسنٹلی انہوں نے اپنے جو ان کے ناخوشگوار تعلقات ہیں اس کا اظہار بھی کیا تھا. ان کو چودھری نثار علی خان صاحب کی سابق منسٹری میں بھیجا گیا, اس کو بھی خاصی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کابینہ کی ایک اہم ہائی لائٹ یہ ہے کہ مشاہد اللہ خان, جن کو پہلے دھرنے کے متعلق ایک انٹرویو کے دوران ایک مبینہ آڈیو کا ذکر کرنے پر عسکری حلقوں کے خاصے تحفظات آئے تھے, اور اس کے بعد ان تحفظات کے بعد یہ وزارت ان سے واپس لے لی گئی تھی, لیکن اب ان کو واپس دوبارہ انڈکٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بالکل فریش فرسٹ ٹائم فیسز بھی ہیں, فرسٹ ٹائم منسٹرز بھی بنے ہیں کافی لوگ. جی بالکل خان صاحب, اس میں اگر دیکھا جائے تو جو حکومت کی میڈیا ٹیم ہے اس میں مریم اورنگزیب کے بعد طلال چودھری, دانیال عزیز اور محسن شاہ نواز رانجھا, یہ میڈیا سیل کے اہم ارکان تھے, اور ان تینوں کی انڈکشن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پارٹی کے اندر آج بھی سابق پرائم منسٹر نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی رائے کتنی اہمیت کی حامل ہے. آلدو دانیال عزیز صاحب نے آج حلف نہیں اٹھایا کیونکہ ان کا موقف تھا کہ ان کو ہمارے ذرائع کے مطابق کہ ان کو وفاقی وزیر بنایا جانا چاہیے, لیکن ان کو جو آفر کی گئی تھی وہ اسٹیٹ منسٹر کی گئی تھی. اسی طرح جو 8 وزراء کل ملا کے جنوبی پنجاب سے اب اس کابینہ میں شامل ہیں, اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا کہ جنوبی پنجاب کو اس حکومت نے نظر انداز کیا ہے, اس تاثر کی نفی کرنا اور جنوبی پنجاب میں جو پارٹی کی پوزیشن نسبتاً کمزور ظاہر ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے مضبوط کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو نہ صرف یہ کہ حکومت سندھ نے ان کے اختیارات کم کیے بلکہ ان کو ایک طرح سے گھر بٹھا دیا, لیکن سندھ ہائی کورٹ نے اس پر توہین عدالت کا آج نوٹس دے دیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ کو کہا ہے کہ فوری طور پہ اپنے جواب دیں, اور اس توہین عدالت کے نوٹس پر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ حکومت کی ایک بھرپور کشمکش چل رہی ہے. سندھ پولیس کے سربراہ اے ڈی خواجہ کے ساتھ اے ڈی خواجہ ایک اچھی شہرت کے پولیس آفیسر ہیں, مگر حکومت سندھ کی خواہش ہے کہ انہیں فوری طور پہ برطرف کیا جائے یا انہیں تبدیل کر دیا جائے, لیکن سندھ ہائی کورٹ مسلسل یہ کہتی ہے کہ اس قسم کے احکامات انصاف کے لیے اور سندھ میں پولیس کے نظام چلانے کے لیے صحیح نہیں ہو سکتے. اسی لیے سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر رہا ہے کہ اے ڈی خواجہ کو ان کے عہدے سے نہ ہٹایا جائے, لیکن اس کے بعد حکومت سندھ نے ان کے اختیارات میں کمی کرنے کا ایک سلسلہ کیا, اور عملاً ایسا لگتا ہے کہ اس وقت انہیں گھر بٹھا دیا گیا ہے. ان کے کلیدی اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں, مگر سندھ ہائی کورٹ نے آج اس کا نوٹس لیا ہے. جسٹس منیب اختر اور جسٹس ارشد حسین خان پر مشتمل سندھ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے آئی جی سندھ سے ایس پی اور ایس ایس پیز کے تقرری اور تبادلوں کے اختیارات واپس لینے کے خلاف پٹیشن کی چیمبر میں سماعت کی, اور چیف سیکرٹری سندھ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے 1 ہفتے میں جواب طلب کیا گیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ جنہوں نے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے, اب ان کو توہین عدالت کی سماعت کا سامنا ہے. سماجی کارکن کرامت علی کے وکیل محترم فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے سندھ ہائی کورٹ میں سندھ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی, جس میں کہا گیا کہ عدالت نے آئی جی اے ڈی خواجہ کے اختیارات میں کمی نہ کرنے کا حکم جاری کیا تھا, لیکن عدالتی حکم کے بعد 2 بار آئی جی سندھ کے اختیارات میں کمی کی جا چکی ہے. صوبے میں امن و امان کے حوالے سے اجلاسوں میں بھی آئی جی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. پولیس افسران کے تبادلے وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ کے احکامات پر کیے جا رہے ہیں. پولیس معاملات میں مداخلت پر حکومتی عہدیداروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اس حوالے سے چیف سیکرٹری رضوان میمن نے 30 جون کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ سے ایس پیز اور ایس ایس پیز کی سطح کے پولیس افسروں کے تقرر اور تبادلوں کے اختیارات واپس لیے تھے, جس کے بعد سندھ حکومت آئی جی سندھ کو اعتماد میں لیے بغیر 5 ایڈیشنل آئی جیز
اور 4 DIG سمیت 45 سے زائد اعلیٰ پولیس افسروں کے تقرری اور تبادلے کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سندھ حکومت IG سندھ کو 2 بار عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر چکی ہے، لیکن وہ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے اپنے عہدے پہ برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ 2008 میں بنی تھی، اب تک 9 سال میں صوبے میں 11 IG پولیس بدل چکی ہے اور اس عرصے میں 3 قائم مقام IG پولیس بھی تعینات رہے ہیں، یعنی 9 سال میں سندھ پولیس کی سربراہی 14 افسران کے پاس رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں پولیس کا نظام ایک بحرانی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے آج کی یہ پٹیشن دائر کی ممتاز قانون دان جناب فیصل صدیقی۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ کیا حکومت سندھ ہائی کورٹ آف سندھ کا یہ اسپیسیفک آرڈرز تھے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آرڈر تھے کہ IG سندھ AD خواجہ کو ان کے عہدے سے نہ ہٹایا جائے، لیکن ان کے اختیارات کے حوالے سے بھی کوئی اسپیسیفک آرڈرز تھے؟ دیکھیے، جو آرڈر تھا وہ بڑا کمپریہنسو تھا۔ وہ آرڈر یہ تھا کہ ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا تھا ود فل پاورز، تو ان کے جو بھی اختیارات ہیں قانون کے اندر 1861 پولیس ایکٹ کے اندر بھی جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے پولیس کا وہ IG کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے آرڈرز ایشو ہوئے جن میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو سینٹرل پولیس آفیسر ہے وہ تو خالی کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو سارے ایڈیشنل IGs ہیں زیادہ تر ان کا سب کا ٹرانسفر پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے، لیکن انڈر دا لا، انڈر دی ایگزسٹنگ لا، وہ ظاہر بات ہے یہ اس قسم کے احکامات وداؤٹ کنسلٹنگ دی IG نہیں ایشو ہو سکتے، اور اسی لیے IG صاحب نے جولائی 18 کو ایک بڑا خطرناک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ اسرٹ کیا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوگا پولیس کا، اینڈ سیکنڈلی اس سے بڑی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ سندھ کی۔ تو یہ کلیئرلی وائلیٹیو ہے کورٹ کے آرڈر کا۔ اب یہ جو آج کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے چیف سیکرٹری کو، اس پہ سماعت کتنے دن دیے ہیں ان کو کہ یہ اپنا رپلائی دیں، اور پھر اس پہ کیا سماعت ہوگی؟ اور صرف چیف سیکرٹری کو نوٹس ہوا ہے؟ ویسے تو یہ سارا معاملہ جو ہوم منسٹر ہیں وہ چلا رہے ہیں، چیف منسٹر چلا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو 2 سگنیفیکنٹ چیزیں ہوئی ہیں آج۔ ایک تو یہ میٹرز ریزروڈ ہیں، تو یوزلی ایسے معاملات میں پھر فیصلہ آنے تک کوئی اپلیکیشنز فائل نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ یہ اتنی سیریس سچویشن تھی تو سندھ ہائی کورٹ نے اس میں ایک تو نوٹس ایشو کیا، جواب منگوایا، لیکن اب اس میں ہیئرنگ نہیں ہوگی، اس میں انہوں نے آرڈرز ریزرو کیے ہیں۔ اب جب مین پٹیشن کا فیصلہ ہوگا تو وہ یہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے بھی چیف سیکرٹری صاحب کا جواب دیکھ کے اس کنٹیمپٹ پہ بھی آرڈرز ہوں گے، تو اس کنٹیمپٹ پہ بھی آرڈرز ریزروڈ ہو گئے ہیں سبجیکٹ ٹو جو بھی رپلائی دیتے ہیں۔ جہاں تک ہوم سیکرٹری کی بات ہے، دیکھیے یہ جتنے بھی نوٹیفیکیشنز اور آرڈرز ایشو ہوئے ہیں یہ کوئی بھی ہوم سیکرٹری کے سگنیچرز میں ایشو نہیں ہوا ہے، یہ چیف سیکرٹری کے سگنیچر میں ایشو ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ ڈی فیکٹو تو موور ہو سکتے ہیں ان کے پیچھے، لیکن جس نے ایشو کیا ہے صرف اس کے خلاف کنٹیمپٹ ایشو ہو سکتی ہے، جو چیف سیکرٹری ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چیف سیکرٹری سندھ رضوان میمن کے خلاف اب توہین عدالت کی صرف فیصلہ آئے گا۔ آج ان سے کہا گیا ہے کہ اپنا جواب داخل کرائیں، اور جیسا کہ فیصل صدیقی بتا رہے ہیں کہ سبورٹ کیا گیا ہے، ایلیجڈلی مبینہ طور پر سبورٹ کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا جس نے ریسٹور کیا تھا AD خواجہ کو انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ کی حیثیت سے پورے پاور کے ساتھ، لیکن ان کے تمام اختیارات حکومت سندھ نے یک کے بعد دیگر احکامات کے ذریعے واپس لے لیے، اور یہ بہت سخت نوٹس لیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس کا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا دنیا فٹ بال میں ایک عجوبہ ہوا ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ ایک کھلاڑی کو لینے کے لیے دوسری ٹیم نے، یورپ کی ایک دوسری ٹیم نے 22 کروڑ یورو سے زیادہ دیے ہیں۔ یہ ایک بالکل انہونی بات ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
سپورٹس کے شائقین کے لیے عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ فٹ بال کے شائقین کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے، دلچسپ ترین خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیائے فٹ بال میں ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس پر یہ تمام شائقین دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں۔ یہاں اس وقت برازیل کے نیمر ڈی سلوا سینٹوس جونیئر دنیا کے مہنگے ترین فٹ بال کھلاڑی بلکہ کھلاڑی بن چکے ہیں، جنہیں 222 ملین یعنی تقریباً پاکستانی 28 ارب روپوں میں فرانسیسی کلب پی ایس جی نے بارسلونا سے خرید لیا ہے۔ پی ایس جی کلب قطری سپورٹس گروپ اون کرتا ہے، جس پر قطر کے عوام نے اس پر بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے۔ گویا قطر کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ نیمر جو ہے وہ اب ان کے کلب میں آ گیا ہے۔ فٹ بال کی دنیا کی اس منفرد اور مہنگی ترین ڈیل کی کہانی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس انتہائی دلچسپ رپورٹ میں۔ 1000 رولز رائس خرید سکتے ہیں، 3 بوئنگ جہاز خرید سکتے ہیں، 12 پرائیویٹ جیٹس خرید سکتے ہیں، یو کے میں 845 گھر خرید سکتے ہیں، بہاماز میں 4 جزیرے خرید سکتے ہیں، خلا کے 1000 سے زائد چکر لگا سکتے ہیں، اور عالمی دنیا سے 3 دن کے لیے بھوک کا خزاز مینچسٹر یونائیٹڈ کے پال پوگبا کے پاس تھا، اور انہیں پچھلے سال اگست میں 105 ملین یوروز میں خریدا گیا تھا۔ افغانستان پر حملہ اور 16 سال سے طویل جنگ کے باوجود اس وقت امریکہ کو افغانستان میں بدترین شکست کا سامنا ہے۔ اب اس کا اظہار بھرپور طریقے سے چوٹی کی سطح پر ہو رہا ہے امریکہ میں، اور اس پر حالیہ دنوں میں سخت غصے کا اظہار کیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ انہوں نے امریکی جرنیلوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایکشن لے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں ہمیں شکست ہوئی ہے اور اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ فوری طور پر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کے کمانڈر کو برطرف کر دیا جائے۔ این بی سی کے مطابق 2 ہفتے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران افغانستان کی صورتحال پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کو برطرف کر دیا جائے۔ امریکی فوج افغانستان میں طویل عرصے سے جاری جنگ ہار رہی ہے۔ طالبان کے ساتھ 16 سال سے جاری جنگ کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا۔ مجھے بتایا جائے کہ افغانستان میں جاری طویل جنگ کیسے ختم ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمیشہ کاروباری بات کرتے ہیں، اب انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ڈیسپریشن میں کہا ہے کہ افغانستان سے $1 ٹریلین کے معدنی ذخائر سے حصہ طلب کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی افواج افغانستان کی جنگ ہار گئی ہیں یا ہار رہی ہیں، اب یہ باتیں کھلے عام امریکی میڈیا میں بھی کی جا رہی ہیں۔ We're not winning in Afghanistan right now. The president lashed out, suggesting Mattis should fire the general in charge of Afghanistan, venting, quote, "We aren't winning." Only do one thing, win. We have to win. We have to start winning wars again. The president allegedly expressed his dismay towards the, quote, lack of progress in the nearly 16-year war. We don't even know what Donald Trump means by winning in Afghanistan. What is winning? Senior administration officials now describe the president as increasingly frustrated, fuming in the Situation Room. Why are we not winning in Afghanistan? The president left the meeting without deciding on a strategy, and that his advisors left stunned. Big surprise, Trump voters. He had no plan. موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معید یوسف، جو کہ امریکی ڈیفنس امور کے بھی ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ معید یوسف صاحب۔ بڑی کھل کے اب امریکہ میں اعلیٰ ترین سطح پر اب اس بات کا اظہار ہو رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت پایا اور شکست ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس کا پھر بھرپور طریقے سے میڈیا پہ بھی آ جانا، یہ کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے؟ فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے امریکہ میں اس معاملے پہ۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ ایک تو دیکھیے فرسٹریشن والی بات ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں اندرونی اس وقت کنسنسس نہیں ہے اسٹریٹجی پہ۔ دیکھیے فروری سے جنوری 20 کو انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا، فروری سے ایک اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ کافی کام ہوا، 1-2 دفعہ وہ فائنل کمیٹیز میں بھی گئی، جو رپورٹ بھی ہوا، لیکن اس کے بعد جو بنیادی سوال ہے وہ بارہا پوچھا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ اب ٹرمپ صاحب نے خود کہا میڈیا پہ، تجزیہ نگار، کہ یہ بتائیے کہ افغانستان میں اینڈ سٹیٹ کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے
طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بنیادی سوال جو ہے اس کا بھی جواب ابھی مکمل طور تک واضح نظر نہیں آ رہا ہے اسٹریٹجی میں، اور یہی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ فرسٹریشن بھی ہے، لیکن ایک اندرونی طور پہ اتنے اختلافات ہیں کہ وہ بارہا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ایجنٹ بالکل واضح طور پہ اس جنگ میں نئی حکمت عملی لانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور موقع ملے۔ اس فرسٹریشن کا نتیجہ کیا نکلے گا وہاں پہ؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھیے ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی نئی حکمت عملی، لیکن اگر بالکل ہی حکمت عملی نہیں بنتی، نہیں نظر آتی، تو پھر اس میں بالکل وائلڈ کارڈ آپشنز بھی ہیں کہ امریکہ شاید کہے کہ پھر اب یہاں پہ معاملہ جو ہے نہیں ٹھیک تو ہم نکل سکتے ہیں۔ پاکستان پہ بہت سا اس کا ملبہ آ سکتا ہے۔ یہ ابھی بھی جو ریویو ہے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ افغانستان ریویو سے شروع ہوا تھا، پھر یہ ایک ساؤتھ ایشیا ریویو بن گیا، اور اب سارا فوکس جو ہے زیادہ تر وہ واقعتاً پاکستان پہ ہے کہ پاکستان پہ کیا پالیسی بنائی جائے۔ تو اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی میرے نزدیک بڑھے گی، اور وہ سب سے خطرناک بات ہے اس سارے معاملے میں جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اور مجھے ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی اعلیٰ سطح پہ کوئی تعلق نہ ہونے کے برابر ہے جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اور اس لیے مجھے خطرہ زیادہ ہے کہ اگر یہ معاملات خراب ہوئے تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہے جس سے وہ سلجھ سکے۔ بہت شکریہ معید یوسف ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ عائشہ گوللئی معاملہ ایک باقاعدہ اسکینڈل بنا ہوا ہے، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ عائشہ گوللئی معاملہ ایک باقاعدہ اسکینڈل بنا ہوا ہے، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ معاملہ آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ کوشش ضرور ہے تحریک انصاف کی کہ عائشہ گوللئی کے الزامات پر، اور خود عائشہ گوللئی پر الزامات کا ڈھیر لگا دیں، اور وہ اس بوجھ تلے ضرور اس وقت موجود ہیں، لیکن سوائے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں اور پبلک اوپینین کے لیڈر سمجھتے ہیں کہ ان کے الزامات کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ عائشہ گوللئی کے الزامات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وزن موجود ہے۔ دو حصے ان کے الزامات کے تھے، ایک حصے کا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کے ساتھ جو عام طور پر سلوک رہتا ہے وہ، دوسرا معاملہ تھا KPK میں کرپشن کے معاملات۔ اس حوالے سے بہت مواد موجود ہے۔ خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین رہنما ان دونوں معاملات کی تصدیق کر چکی ہیں۔ رہ گیا وہ ذاتی معاملات جن کا تعلق عائشہ گوللئی کی حالیہ پریس کانفرنس اور ان کے بیانات سے ہے، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے چند قریبی عمران خان کے ساتھیوں نے انہیں نازیبا ٹیکسٹ میسیجز کیے اور پیغامات بھجوائے۔ اس حوالے سے اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ واضح اشارے سامنے آئے ہیں کہ عائشہ گوللئی نے اپنے ٹیکسٹ میسیجز جس کے بارے میں سب سے زیادہ مطالبہ تھا کہ ان کو سامنے لائیں، وہ ایک آزاد صحافی کو دکھائے ہیں، ایک معروف صحافی کو دکھائے ہیں، اور خود معروف صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکسٹ میسیجز دیکھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات ہونی چاہیے یہ بات اب ہر طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ کنٹینٹ ہے کنورسیشن کو جو میں نے ایک سرفری سی نگاہ ڈالی اور کچھ چیزوں کو میں نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی، وہ جو الزامات لگا رہی ہیں تو ان الزامات کو تقویت تو ملتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ واقعی کسی نے بھیجے ہیں یا ان کا رسپانس بھی نظر آ رہا تھا اس میں۔ تو الزامات عائشہ لگا رہی ہے ان کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے، کم سے کم ہائی کورٹ کے لیول سے انویسٹیگیشن ہو جائے،
दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो मोहतरमा ने इल्जामात आयद किए हैं और डंके की चोट पे किए हैं, उसकी क्या तफ्तीश और तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या आपको बगैर तफ्तीश और तहकीक के जाने दिया जाए? आयशा गुलैली साहबा कोई प्रोटेक्शन चाहती है तो मैंने आईजी इस्लामाबाद को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, वो उनको 24 घंटे प्रोटेक्शन ऑफर करेंगे। इसलिए हम हर तहकीक के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीक फेयर और गैर जानिबदार होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है, शफकत महमूद साहब अब कह रहे हैं बाकायदा कि हम तहकीकात को वेलकम करेंगे और तहकीकात प्रॉपर होनी चाहिए। इसी दौरान आयशा गुलैली पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर गई हैं, अपनी रुदाद उन्होंने एक एक टीवी चैनल पर और एक एक प्रोग्राम के अंदर पेश की है। कुछ नई बातें भी कर रही हैं और कुछ अपनी वो पुरानी बातें भी दोहरा रही हैं। वो कह रहे थे कि आप मुझसे अकेले मिलें और मैं अपने वालिद और भाई को लेकर गई। उसके बाद जो है उनके मैसेजेस दोबारा उनके बेहुदा मैसेजेस आना शुरू हुए। शादी की बात के साथ साथ वो बेहुदा मैसेजेस भी भेजते थे। वो मिक्सअप था सारा। खान साहब को पता नहीं चल रहा था कि वो शादी करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। जब आप शादी करना चाहते हैं तो फिर या तो आप बेहुदा मैसेजेस नहीं भेजते और या फिर आप उनके वालिदैन से बात करते हैं। नईमुल हक ने उसके बाद प्रपोजल का मैसेज मुझे भेजा। नईमुल हक ने मुझे मैसेज भेजा कि मैं बहुत अकेला हूँ और मैं सेटल डाउन होना चाहता हूँ। उनका जो पर्सनल नंबर है उस नंबर से उन्होंने मुझे भेजे और मेरा मोबाइल उन्होंने शुरू में कहा कि मैं आपको एक ब्लैकबेरी प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरे पास उन्होंने पिन कोड भी भेजा था, उसको भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी किसी लीगल फोरम पे जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा सो मोटो नोटिस लें, अगर पार्लियामेंट में कोई कमेटी बनती है मैं उसके ऊपर ज़ाहिर मैं ताउन करूँगी, लेकिन खुद मेरे पास मैं खुद इस चीज़ को परसू नहीं करूँगी क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। नईमुल हक के हवाले से जनाब मोहतरमा आयशा गुलैली ने अपने इस जो बयान है उसमें स्पेसिफिक बातें की हैं। अब नईमुल हक की जानिब से एक ट्वीट भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने आयशा गुलैली को रिश्ता भेजकर कोई गलती की है क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। बाद में नईमुल हक ने ट्वीट की कि आयशा गुलैली को शादी की पेशकश नहीं की, सिर्फ बात हुई थी। मगर इसी दौरान जनाब शफकत महमूद ने कहा कि नईमुल हक ने उन्हें कहा है कि दरअसल उनका फ़ोन, उनका जो ट्विटर अकाउंट था वो हैक हो गया था और इस ट्वीट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर ही उनका जो रिकॉर्ड है पूरा वो सामने आया, जिसमें ये सामने आया कि पिछले जो दर्जनों ट्वीट जो थे उनके उसी आईपी एड्रेस से उसी फ़ोन से हुए थे। और ये भी बड़ी एक दिलचस्प मालूमात है जो सामने आई है। इसी वजह से हम समझते हैं कि ये मामला इंतहाई पेचीदा होता जा रहा है और आज इसकी गूंज भरपूर तौर पर कौमी असम्बली में सुनाई दी गई, जहाँ पर नए वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे और उन्होंने बड़ी मौजू बात की क्योंकि इस पर काफ़ी हंगामा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ख़ास तौर पर सरापा एहतजाज थी और वो कहती थी कि इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इम्पॉर्टेंट पेशकश की। मेरी आपसे गुजारिश ये है, एक स्पेशल कमेटी बना दे जो इन कैमरा हो, इन कैमरा पब्लिक ना हो। ये हाउस का मामला हाउस में ही हल होना चाहिए। इन कैमरा आप स्पेशल कमेटी बनाएं जो इस मामले को कंसिडर करे और रिपोर्ट हाउस को दे दे ताकि ये बात खत्म हो सके। मैं सबसे पहले हम जिन्होंने इल्जाम लगाए उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जिन पर इल्जाम लगे उनका भी एहतराम करते हैं और उनका हक है कि वो दिफा कर सके उन इल्जामात का। ये मैं उनके हक का दिफा करना चाहता हूँ। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि ये कमेटी बन जाए, उसमें जो बातें भी हो वहाँ पर हो और ये बात खत्म हो जाए। पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए और वो इस बात की तहकीकात कर ले। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुमताज़ पार्लियामेंटेरियन और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंटेरियन मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा मारवी मेमन। डॉक्टर साहिबा, पहले आप फरमाइएगा, इस पूरी सिचुएशन में आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, आपके ख्याल में किस तरीके से इन एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन होनी है? क्योंकि हमें बहरहाल एक खातून मेंबर पार्लियामेंट की इज्जत है, वो भी मजरूह ना हो और ये मामला बड़े अच्छे तरीके से इस पे इसकी तहकीकात हो जाए। आपके नज़दीक क्या इसकी तरीक़ाकार हो सकता है? जी कामरान साहब, पहले जो बात आपने की कि बड़ा सेंसिटिव मामला है,
تو آئی ٹوٹلی ایگری کہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. عائشہ بہت بلیسڈ خاتون ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے فورمز یہاں پہ دیے. آپ آج جس طرف لے جا رہے ہیں چیز اس طرف وہ سیاست ہونے جا رہی ہے. اور اگر آپ یہ بالکل پارلیمنٹ کی کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, لیکن کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا دوسری پارٹیز اس چیز کو ایگری کریں گی؟ جب ایک سسٹمز ہیں, ایک لاز ہیں, تو ہمیں اس لا کے تحت کام کرنا چاہیے. آپ اس کو پارلیمنٹ پہ پہلے تو آپ ان سے بات کرتے اور ان سے بات ہو کہ یا تو آپ وہ کاکس کے لیول پہ پہلے ڈسکس تو کرتی. اب کاکس کو آپ افیکٹو نہیں دیکھیں نا, آج تو آپ اس کو وہاں لے گئے ہیں جہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. اور کائنڈلی میرا یہی درخواستوں کی بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس میں آپ پارلیمنٹ میں اطمینان میں اس میں مزید گفتگو کرتا ہوں. ہمارے ساتھ محترمہ ماروی میمن بھی موجود ہیں. ماروی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے جو یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی ہے, ابھی صرف یہ ان کی پروپوزل ہے یا اس پہ کوئی کانکریٹ سٹیپ بھی لیا گیا ہے یا ابھی اٹس اپ ان دی ایئر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ یہ آج پارلیمنٹ میں کافی بات چیت ہوئی اور جس طرح سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا ایک ویژن ہے پارٹی کے لیے, اسی طرح سے پرائم منسٹر عباسی صاحب نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, بہت سموتھلی ایگزیکیوٹ کیا, فوراً فل فور آئے ہیں, فل فور ایکشن لیا ہے. ایکشن یہ لیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ اسپیشل کمیٹی بنے گی اور اس کے بعد ہم نے ایک ریزولوشن کیا ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سائن آف کر دیا. یونینیمس ریزولوشن آج ہو گیا ہے, تو وہ اسپیشل کمیٹی اب بن جائے گی. اب آج جو ہم نے کام کیا ہے, خیر میں نے ہماری جو اسپیکر صاحب کے جو دفتر ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ لوک سبھا کی نکالی ہے, ہاؤس آف کامنس کی نکالی ہے, ایتھکس کمیٹی, ہمارے سینٹ کی بھی کمیٹی ہے ایتھکس کی, بٹ آئی تھنک وہ شاید اتنی زیادہ ہم اس سے کوئی شاید بہتر بنانا چاہیں گے. تو یہ کافی ڈفرینٹ ایگزامپلس چیک کیے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اسپیکر آفس ان چارج ہے اس ریسرچ کا. جب یہ ساری چیزیں اپنی اختتام تک پہنچیں گی, تب جب یہ کمیٹی بن جائے گی, اس کے بعد پھر ہم نے ایک ٹائم فریم دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور یونینیمس ریزولوشن ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ ساری چیزیں ریپ اپ ہونی چاہیے. بہت سینسٹیو ایشو ہے, جس طرح سے اس کو پولیٹیسائز اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اس کو پولیٹیسائز کرنے کا, کیونکہ آئی نو دیٹ عائشہ از 100% کریکٹ. اور بہت ساری اور دوسری عورتیں ان کو یہ پتہ ہے, صرف وہ کھل کے بات نہیں کریں کیونکہ وہ ان کو ایک جرت چاہیے. عائشہ از دا فرسٹ ون جس نے جرت کی ہے. لیکن میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں, میں اس کو نیشنل ایشو کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف عائشہ کا ایشو تو نہیں ہے نا, اس کے تھرو عمران خان امپلیکیٹ ہوتے ہیں. اور جیسے وی جے مالیہ ہیں ایتھکس کمیٹی انڈیا میں, ان کو کک آؤٹ کر دیا اسی قسم کے ایشو پہ, رائٹ. تو یہ ایگزامپلس ہمارے پڑھے ہوئے ہیں, مطلب پارلیمنٹری ہسٹری میں پوری دنیا کے پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. احتساب کون کر رہا ہے کامران صاحب, یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. احتساب جوڈیشری نہیں کر رہی اس کیس میں, احتساب پارلیمنٹیرینز کا پارلیمنٹ کر رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ پارلیمنٹری سپریمیسی ہے, یہ نونی کا ویژن ہے, یہ پی ایم عباسی. اچھا اب میں تھوڑا اس کا میں ایکسپلین کر دوں کیوں یہ ٹیکنیکلی امپورٹنٹ ہے. میں ایک لاسٹ پوائنٹ, یہ ٹیکنیکلی امپورٹنٹ یوں ہے کہ اگر پارلیمنٹیرینز اچھی طرح سے اپنا ہی احتساب کر لیں گے تو باقی ساری جو عوام دیکھ رہی ہے, فار ایگزامپل جو سب سے جو غریب خواتین جیسے بسٹ کی خواتین ہے 5.4 ملین, باقی پاکستان کی ساری عوام ہے, وہ پھر ہم رول ماڈل تو بنے نا. اس وقت ہم رول ماڈل نہیں بن رہے, ہم اپنا مسئلہ سالو کریں تاکہ ہم دوسروں کے مسئلے بھی سالو کر سکیں. فارمر اسپیکر صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, کافی اچھے بلز ہم نے مل کے جو ہے کاکس کے تھرو اور اسپیکر صاحبہ کے تھرو یونینیمسلی سارے سائن آف کرائے تھے اس دور میں, اور ابھی بھی ہو رہا ہے اس پہ کام. مجھے ایگزیکٹلی اس کا نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوا, بٹ یہ جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنسز ابھی بنیں گے اور اس میں ہم بیسٹ ایتھکس کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کی, اور ہم اس کے لیے جو ہے ساری چیزیں اسپیکر صاحب کا دفتر اس کو اسٹڈی کر رہا ہے. ایم شور ایگزیکٹو برانچ بھی لا ڈپارٹمنٹ کچھ نہ کچھ تو مدد کرے گی اس میں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہے, یہ صرف ایک مورل ایشو تو ہے, مگر اس کے اندر بڑی ڈیپ فورنسک ہمیں انویسٹیگیشن وغیرہ کرنی ہوگی. یہ اسپیشل کمیٹی جس کو کہ ابھی ماروی میمن صاحبہ نے بتایا کہ تمام پارٹیز نے اس کو سائن آف کر لیا ہے, تو اس کا یہ والا پہلو جو ہے یہ کیسے انکارپوریٹ ہوگا, اور ایسی کوئی نظیر ہے پارلیمنٹ میں ہماری کبھی اس قسم کی کمیٹی نے کوئی اتنی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن جس کے یہ پہلو ہیں, کبھی ہوا ہے ایسا کام؟ دیکھیے میں نے بتایا کامران صاحب آپ کو, ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر پی ٹی آئی نے بھی اس کو سائن کیا ہے اینڈ دے ایگری ٹو دس. دا تھنگ از کہ
अगर ऐसा हुआ है and if everybody all of them have agreed तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है और इसका हल निकल सकता है. लेकिन जो मैं सुन रही थी और जो टीवी वॉच कर रही थी और मीडिया से जो मेरी नजर में आया है कि उन्होंने कहा है कि फिर ये एक की क्यों, और ये तो जो और पिछले दिनों जो वाकये हुए वो सब लाएं, और ऐसे बेतहाशा वाकये होते हैं जो हमारे सुनने में आते हैं. हर उस इश्यू को वो कमेटी उठाए, क्योंकि जो भी चीज आप बनाइए, मेरा ये हमेशा से वर्किंग का जो तरीका होता है कि उसमें हर पार्टी का एतमाद होना चाहिए. अगर आपका एतमाद होगा तो वो आगे प्रोसीड करेगी, और उसको जितना सियासत से हट के आप एक्चुअल इशू को एड्रेस करेंगे वो. इससे पहले पार्लियामेंट में इस किस्म की चीज मैंने नहीं देखी. हाँ, मेरे दौर में जब कोई ऐसा एक आध केसेस आए, क्योंकि हमने हैरेसमेंट बिल की वजह से अपने पास 3 मेंबर कमेटी बनाई थी जिसमें एक खातून को रखा था, जो कि लॉ के तहत हमने किया, और उसमें जो हमारे स्टाफ में हैरेसमेंट हुई वो मैटर्स वहां पे बड़े खुश असलूबी से हल भी हुए, वहां लाए जाते थे, उनको पूरा मौका मिलता था, और अगर कोई अपना इशू लाना चाहता था तो उसको हम पार्लियामेंट के लेवल पे वहां हल कर रहे थे. आज है एतमाद और वो कंसेंसस, और अगर किसी एक पार्टी का एतमाद नहीं होगा या इसके पीछे कोई और मैलाफाइडी होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट कि आप इसको आगे लेके प्रोसीड करें. मैटर इतना सीरियस हो और उसको जब इस तरह हम पॉलिटिसाइज करेंगे, अगर सबने एग्री कर लिया नथिंग लाइक इट, फिर तो पार्लियामेंट जो है कि वो अंडर स्पीकर साहब की अंडर बनेगी, तो यकीनन जो भी उनको हेल्प चाहिए होगी इन्वेस्टिगेशन का तो वो तो फिर आगे हो सकता है. बट इसके लिए पहले आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस. मौलवी साहब बताइएगा कि आज जब ये डेवलपमेंट हुई तो पीटीआई ऑन बोर्ड थी? ये बिल्कुल सही कह रही हैं. मैं इसका जी बिल्कुल हुआ ये कि नफीसा साहिबा लेके गई उनके पास, और वो फिर उनसे ओके करके लेके आई, और फिर वो भी थे आगे पीछे, वो आ रहे थे, शोर कर रहे थे, फिर जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे. खैर, पॉइंट जो स्पीकर साहब फॉर्मर स्पीकर साहिबा का बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या ये जो कमेटी जो बनेगी इसका कंसेंसस है? जी कंसेंसस है, और ये दूसरे इशूज़ पे भी आएगी. हमने इस वक्त आयशा गुलालाई के बारे में रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन जब नफीसा शाह साहिबा ने ये पॉइंट आउट किया कि दूसरे इशूज़ भी आने चाहिए, तो हमारे ट्रेजरी बेंचेस से एक जो है उसकी कॉन्फर्मेशन आई और हमने अश्योरेंस दी, गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दी आज कि डेफिनेटली हम दूसरे इशूज़ भी देख सकते हैं. सो ये भी जो फॉर्मर स्पीकर साहिबा का जो कंसर्न है ये भी हम हैंडल कर रहे हैं उसमें, कि बाद में हम दूसरे इशूज़ भी उस पर हैंडल कर सकते हैं. लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये सिर्फ वुमेन कॉकस का नहीं, हम चाह रहे हैं कि ये पूरी पार्लियामेंट्री एक स्पेशल कमेटी हो और ये एक बढ़ के हो ना. इशू क्या है यहाँ? इशू ये है कि जब आप एक एग्जाम्पल बनाएंगे पार्लियामेंट में इस तरह का जो वर्केबल है, उसके बाद फिर जो आपके लार्जर इश्यूज हैं जो सोसाइटी में हो रहे हैं, क्योंकि यही रिफ्लेक्शन है जो सोसाइटी में हो रही है. अगर इमरान खान साहब कोई गलत काम करते हैं जो उन्होंने किया है, वो बहुत हाई फ्लाई चीज़ एक बन जाती है, बिकॉज वो एक लीडर है, जाहिर बात है. लेकिन यही सारे मसले मसाइल आवाम के साथ भी हो रहे हैं. सो हमने उसको जो है उनको होप भी देनी है कि हम अपने तो मसले हल करें ताकि आवाम के भी मसले हम हल कर सकें, और उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से जुर्रत की आयशा ने, नहीं है इतनी जरूरत, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों की घर बर्बाद हो जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है. आपको नहीं पता कि पॉलिटिकल लाइफ में कितनी औरत को एक कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया आयशा ने, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम कहें नो मोर कैरेक्टर असैसिनेशन. औरतों की कैरेक्टर असैसिनेशन बंद करें, अल्लाह साईं तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको इस दुनिया में भी देखना पड़ेगा. और काफ़ी टूल्स यूज़ हुए हुए हैं इसी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में, जहाँ औरतों के खिलाफ फेक चीज़ें यूज की जाती हैं. तो वो सारी चीजें अब वंस एंड फॉर ऑल सारी चीजें फुल स्टॉप लगेगा. जिन्होंने पहले बर्बादी की है, इट्स अ गुड फुल स्टॉप ऑन ऑल ऑफ देम. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस प्रोसेस से सिर्फ इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो हो जाएं तो हो जाएं. वो इतना कोई हमारा कोई इतना पॉलिटिकल इशू उसमें वो नहीं है, ये लार्जर प्रॉब्लम है. आयशा ने दूसरी औरतों को एक जो है एक वो देगी, एक पाथ दिखा रही है. हम उसको एक एंजेलिक तरीके से नहीं प्रेजेंट कर रहे, हम उसको एक सबूत पेश कर रहे हैं कि जो उसने काम किया है, देखें कितना अकेली हैंडल कर रही है. मेरी इस पूरे दौरान उससे डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आई होप वो सुन रही है कि हम उसके साथ हैं, नॉट बिकॉज हम उसको खुदा न खासा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, बिकॉज हम औरत के होने के नाते हम एक्सपेक्ट करते हैं
اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے فارمر اسپیکر صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ وومن کاکس لارجر ایشوز پہ عورتوں کو ساتھ لے کے آیا ہے. پہلے میرا ایسٹ بل از اے لائیو ایگزامپل ڈیورنگ اے ٹینیور. بہت بہت شکریہ ماروی میمن. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ تھیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائبرنٹ ماحول پیدا ہو رہا ہے, بڑی زبردست ڈیبیٹ ہو رہی ہے عائشہ گلیلی کے معاملے کو لے کر. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سندھ کی جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس پورے معاملے میں. آپ نے دیکھا کہ ماروی میمن بہت بڑا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. آج قومی اسمبلی میں سندھ سے تعلق رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ محترمہ شگفتہ جمانی, محترمہ نفیسہ شاہ اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں, اور دوسری خواتین جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. لگ نہیں رہا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے دب جائے گا, اور خیال یہی ہے کہ شاید اس کی ایک بھرپور تحقیقات ہوگی عائشہ گلیلی کے اس پورے معاملے کی. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں عمران خان نااہلی کیس. کل ہمارے ساتھ موجود تھے اس کیس میں حنیف عباسی کے وکیل جناب اکرم شیخ. آج ہوں گے جناب انور منصور خان جو عمران خان کو اس کیس میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور وہ بتائیں گے کہ عمران خان اس کیس میں کیوں نااہل نہیں ہوں گے اور یہ معاملہ کیوں ہم پلہ نہیں ہے نواز شریف والے معاملے سے. چھوٹے سے وقفے کے بعد. عمران خان نااہلی کا کیس جیسا کہ کل ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا تقریباً 1 مہینے کے لیے ٹل گیا ہے. کچھ جج صاحبان چھٹی پر ہیں, اس کے بعد عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہوں گی, اور اس کے بعد یہ کیس اپنے آخری مرحلے میں سنا جائے گا اور پھر فیصلہ آئے گا. معاملہ وہی ہے کہ عمران خان کی نااہلی ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ صادق اور امین قرار پائیں گے یا نہیں. اور سیاسی پس منظر میں جب گزشتہ جمعے کو فیصلہ آیا تھا پاناما کیس کا اور وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اس کے بعد پوری قوم کی توجہ مرکوز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس معاملے پر بھی, جہاں پر معاملہ یہی ہے کہ کیا عمران خان صادق اور امین ہیں یا نہیں. 2 معاملے اس حوالے سے الزامات دو پہلوؤں پر ہے. ایک تو وہ فورن فنڈنگ جو پی ٹی آئی نے پاکستان سے باہر جمع کی, اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے حاصل کی, اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ عمران خان کے ذاتی ہیں جس میں ان کی لنڈن کی آف شور کمپنی, لنڈن کا فلیٹ اور بنی گالا کی اراضی کے معاملات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہے. جو دلائل ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں, اور کل حنیف عباسی کے وکیل جناب اکرم شیخ ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے اور تفصیل سے انہوں نے اپنے دلائل ہمارے ناظرین کے سامنے رکھے تھے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ بقول ان کے کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو صادق اور امین نہیں ہے قرار دے گی, اور عمران خان کو بھی سیاست سے نااہل قرار دے دیا جائے گا. ہم نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اپنے اس پروگرام میں ہم آج دعوت دیں گے جناب عمران خان کے وکیل سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان کو کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا موقف بتائیں. ان کے دلائل بھی عدالت کے سامنے ہیں, اور عدلیہ کے اور بینچ کے جو اس حوالے سے ریمارکس ہیں وہ مسلسل اس کیس کے دوران آپ سنتے رہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب. یہ بتائیے گا, کل ہمارے پروگرام میں اکرم شیخ صاحب آئے تھے اور اس معاملے میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف بیان کیا, اور ان کے موقف کے بقول کیس تیار ہے, شواہد پورے ہیں, ثبوت پورے ہیں, اور جیسے کہ جناب نواز شریف 62-63 کے تحت آئین کی شق نااہل قرار پائے, اسی قسم کا معاملہ ہونے والا ہے جناب عمران خان کے ساتھ فورن فنڈنگ کیس میں بھی اور ان کے ذاتی اثاثوں کے معاملے میں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ضرور موقف حاصل کریں, کیونکہ وہ بہرحال ایک پارٹی کا موقف تھا انور جو کہ اکرم شیخ صاحب نے پیش کیا, اور اکرم شیخ صاحب کی ہی دلائل کو ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ اپنا موقف دیں. سب سے پہلے جناب اکرم شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے حوالے سے ان کے خیال میں فول پروف معاملات سامنے آ چکے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک بھرپور کیس جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی اور جناب عمران خان کے خلاف بھی, کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں ایک خط جاری کیا تھا. ہم آپ کو سنا دیتے ہیں اکرم شیخ صاحب نے کیا کہا. پی ٹی آئی ہے وہ فارن فنڈنگ کی وصولی کو تسلیم کر چکی ہے. انہوں نے ڈیفنس یہ لیا ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈز تھے وہ ہم نے پاکستان نہیں بھیجے, ہم نے صرف کوشر فنڈز پاکستان بھیجے ہیں. اب یہ مسئلہ واقعاتی تنازع کی بجائے قانونی تنازع کا ہے کہ کیا آپ نے فنڈز اکٹھے کیے ہیں غیر ممالک کے کارپوریشن سے اور فارنر سے, کیا آپ یہ تقسیم کس طرح, کیا فارمولا اپلائی کریں گے
کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے کوشر فنڈز پاکستان بھیجے ہیں اور جو ممنوع فنڈز تھے وہ میں نے وہیں خرچ کر لیے ہیں. یہ فارن فنڈنگ جو ہے یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے پارٹی کے لیے اکاؤنٹ فار کرنا. جی سر. میں ابھی یہی آپ کو عرض کر رہا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا تو تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے ہوا کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جتنے پیسے میرے پاس آئے پاکستان میں بینکنگ چینل کے ذریعے آئے وہ فنڈز, جیسی وہ بینکنگ چینل کے ذریعے آتے ہیں تو وہ ڈسکلوجر میں آ جاتے ہیں اور ہم نے جتنا پیسہ آیا وہ ہم نے فلی ڈسکلوز کر دیا. انہوں نے ایک کوئی لسٹ نکالی جس کو ایک فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت, کہ وہاں پہ امریکہ میں جو لوگ کلیکٹ کرتے ہیں پیسے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں اور وہاں پر خود جا کے رجسٹر ہو جاتے ہیں کہ ہم کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اب پی ٹی آئی کی طرف سے اگر انہوں نے کلیکشن وہاں پر کی, انہوں نے ہمیں ایک فنڈ بھیجا اور ہمیں ایک سرٹیفکیٹ بھیجا وہاں سے کہ ہم نے یہ پیسے جو ہیں جو قانون پاکستان کا ہے اس قانون کے حساب سے بھیجے ہیں آپ کو. اور یہ کیوں کہا, یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا اپنے ایجنٹس کو جو ایگریمنٹ آیا ہوا ان کے ساتھ کہ آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 جو ہے اس کے تحت ہمارے پاس فنڈ کلیکٹ کریں گے ہمارے لیے, اور جو ہمارے لیے فنڈز آپ کلیکٹ کریں گے وہ اس قانون کے باہر نہیں ہونے چاہیے. اور انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم نے وہی کلیکشن کر کے اور آپ کو وہی فنڈ بھیجا ہے جو کہ اس قانون کے تحت ہے. عمران خان صاحب نے اس کا سرٹیفکیٹ آگے دے دیا کہ جو پیسہ آیا ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈ میں نہیں آتا ہے. اور یہ ایک ایشو جو ریز ہوا وہ اصل میں انہوں نے کوشش پہلے یہ کی کہ ڈکلیئر کروائیں کہ ہم نے شاید کوئی فورن ایڈڈ پارٹی ہیں. فورن ایڈڈ کا معنی یہ ہے کہ ہم شاید غیر ملکی لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور ظاہر ہے کہ بدنام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو انہوں نے یہ باتیں شروع کی, مگر جب وہ ثابت نہیں کر پائے تو پھر وہ اس ٹینجنٹ پہ آ گئے کہ وہ اگر اس نے ایجنٹ نے کوئی پیسے کسی سے لیے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آنے چاہیے کہ وہ عمران خان اس کے جواب دار ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ایجنٹ کو ہم نے کہا کہ آپ اس دائرے کے باہر نہیں جائیں گے اور وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہم اس دائرے کے باہر نہیں گئے ہیں, اور اس نے ہمیں لسٹ آف جو ڈونرز ہیں ان سب کے نام لکھ کے بھجوا دیے کہ یہ لسٹ آف ڈونرز ہیں اور یہ اماؤنٹ ہم نے ریسیو کیا ہے, اور وہ ٹیلی کرتا ہے ہمارے اکاؤنٹس کے ساتھ, تو ہمارا اس میں کون سا پروہیبٹڈ فنڈز ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں. پورا جو فارا میں لسٹ بنی ہوئی ہے ایگزیکٹلی وہی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے. اور وہ چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں ان کو, وہ یہی بتایا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, یہ پیسہ آیا ہے اور یہ ہم نے پورا ڈسکلوجر کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں فورن سے مطلب یہ کہ باہر کی فنڈنگ ضرور آئی ہے, مگر پاکستانیز یا ڈول نیشنلز نے ہمیں بھیجی ہے, اور وہی نام جب موجود ہیں, اماؤنٹ موجود ہے, ٹوٹل برابر ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں یہ کہنا انور صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی فورنر نے پیسے نہیں دیے ہیں, یہ آپ ثابت کر چکے ہیں آپ کے صرف پاکستانی یا ڈویل سٹیزن نے دی ہے, کسی اور سٹیزن نے ہمیں نہیں دیا ہے کوئی پیسہ. بالکل صحیح ہے, بالکل یہی ہے کہ ہمارے پاس پاکستانی یا ڈویل سٹیزنز کے پیسے ہمارے پاس آئے ہیں جو ہم نے اکاؤنٹ فور کیے ہوئے ہیں. اچھا انور صاحب, یہ جو دوسرا معاملہ ہے, آئی نو کہ ڈائریکٹلی آپ نہیں کر رہے, لیکن جو آپ نے کہا کہ کچھ آپ ہمیں ایکسپلین کر سکیں گے اس معاملے میں جو ان کے ذاتی معاملات ہیں, اس حوالے سے اکرم شیخ صاحب کا فرمانا ہے. بنی گالا پراپرٹی کو کہا ہے کہ یہ مجھے تحفے میں ملی ہے. تفصیل یہ بتاتی ہے کہ انہی کے رقم سے خریدی گئی ہے, انہوں نے اپنی محترمہ اہلیہ کے نام اس کو بے نامی ٹرانزیکشن کے طور پہ خریدا اور اس کے بعد پھر ان سے گفٹ لے لی, ٹیکس بھی بچایا
اور پراپرٹی کو ظاہر بھی نہیں کیا اپنی پراپرٹی. محترمہ جمائمہ خان صاحبہ نے پیسے بھیجے ہیں آن دی ریکارڈ، جس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم صفحہ عدالت پہ لا چکے ہیں. وہ $2 لاکھ زیادہ ہیں اس رقم سے جو انہوں نے دی ہے اپنے زمین کے فروخت کنندہ کو. ہمارے پاس فارن فنڈنگ کے علاوہ اثاثہ جات چھپانے کے اور دروغ گوئی کے 4 بڑے سنگین الزامات ہیں اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ. آپ آدھا مقدمہ تو مان چکے ہیں. این ایس ایل کی نان ڈیکلیریشن کو آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں، این ایس ایل کی انکارپوریشن کو آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں، اثاثوں کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، این ایس ایل کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، فارن فنڈنگ کی بات کو آپ مان چکے ہیں. جی سر. انور صاحب. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا کنفیوزنگ سچویشن کریٹ کی ہے. میں پہلے این ایس ایل کے اوپر تھوڑی سی بات کروں. میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں اور اماؤنٹس کے اوپر نہیں جا سکتا ہوں بیکاز ظاہر ہے کہ میں اس کو ڈیل نہیں کر رہا ہوں. مگر میں یہ بتاؤں این ایس ایل کیا ہے. این ایس ایل کا ایک ٹرسٹ ہے. وہاں پر ٹرسٹ کے اندر بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور اس ٹرسٹ میں ہولڈ کرتی ہے ایک پراپرٹی. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ڈکلیئر نہیں کیا. جو این ایس ایل کی شیئر ہولڈنگ ہے وہ عمران خان کے نام سے نہیں ہے. یہ ایسا ایشو ہے، میں آپ کو ذرا سا اسے ایکسپلین کر دوں. میں فرض کریں کہ اپنے بیٹے کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ ایک ٹرسٹ بناتا ہوں اور میں اس کا ٹرسٹی ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کوئی ایک سچویشن اگر کریٹ ہو جائے تو اس صورت میں وہ جو اس کا فنڈ ہے یا جو بھی پراپرٹی ہے اس ٹرسٹ کے اندر وہ فلاں آدمی کو یا میرے بیٹے کے نام پہ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا بینیفیشری ہے اور میں ٹرسٹی ہوں. تو یہ 2 الگ الگ ذات ہو گئی اور ایک سچویشن کریٹ ہونے پر وہ اس کے نام پہ جائے گا. ٹرسٹ ہے اور یہی سچویشن وہاں پر ہے کہ وہاں پہ ٹرسٹی کوئی اور ہیں اور بینیفیشری یہ ہے. یہ ثابت نہیں کرتے ہیں کہ ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بنایا ہے. یہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ میں چونکہ بینیفیشری وہ ہے اس لیے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. جب تک بینیفٹ کریٹ نہ ہو، جب تک پیسہ ٹرانسفر نہ ہو، اس وقت تک وہ اونر نہیں ہوگا اس پیسے کا یا اس پراپرٹی کا. کورٹ نے بھی ان سے یہی سوال کیا اکرم شیخ صاحب سے کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ڈکلیئر کریں جب یہ اونر ہی نہیں ہے اس پراپرٹی کے. بینیفیشری ہونا الگ ہے اور اونر ہونا الگ ہے. تو اس لیے یہ ایک کنفیوزنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ایونچولی ایکسپلین ہو جائے گی. کیا انور صاحب یہ جو آف شور کمپنی 2015 میں بند ہوئی اور 2002 میں یہ فلیٹ بک چکا تھا تو یہ کیوں ایگزسٹ کر رہی تھی؟ یہ وہاں پر ایک لٹیگیشن چل رہی تھی اور اس لٹیگیشن کو چلانے کے لیے میں ضروری تھا کہ اس کو کنٹینیو کریں ایز اے کمپنی بیکاز اگر لیکویڈیشن میں جاتا تو اس کا ایفیکٹ بڑا فرق ہو جاتا. یہ وجہ تھی اس کی. اچھا انور صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فارن فنڈنگ معاملہ ہے یہ تحقیقات طلب ہے. آپ الیکشن کمیشن میں مسلسل کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ بارہا کہتی رہی ہے کہ ہم اس کو الیکشن کمیشن میں بھیجیں، وہاں پر اس کا فیصلہ ہو. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی جے آئی ٹی بنے اس کی یا کوئی کس طریقے سے اس کی تحقیقات ہو؟ دیکھیے، تحقیق کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی کریں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میرا ایشو صرف ایک ہے کہ، اور میں یہ کورٹ میں بھی باور کرا چکا ہوں کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے کمنٹس فائل کیے ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے ایک اپنا پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ بتا دیا ہے. کیا ایک شخص جس نے کہ اپنا مائنڈ پہلے سے بتا دیا ہے وہ آنیسٹلی ایک چیز کی تحقیق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ ایشو ہے.
لیکن عمر صاحب یہ ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اب ریمارکس اور اس قسم کی چیزیں تو آتی رہتی ہیں. ابھی اسی کیس میں آپ نے دیکھا کہ سیسیلین مافیا وغیرہ کی جب بات ہوئی تو پی ایم ایل این کی جانب سے کہا کہ جب آپ پہلے ہی سیسیلین مافیا کہہ رہے ہیں تو آپ آگے جا کے بھی یہی فیصلہ دیں گے. تو یہ چیزیں تو سامنے آتی رہتی ہیں نا، اور ہیں، اور اب سپریم کورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن نہیں کامران صاحب، وہ کیس بالکل ایک مختلف کیس ہے. بالکل اس کا اور اس سے کوئی آپ موازنہ نہیں کر سکتے. وہاں پر وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ گورنمنٹ میں رہ چکے اتنے عرصے سے، ان کے پاس اتھارٹی رہ چکی ہے 3 دفعہ کی. وہ پوری جو پی ایم ایل این ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اس چکر میں. وہ ایلیگیشن ہی یہی ہے ان کے اوپر بیسیکلی. اور دوسرا یہ کہ جب سیسیلین مافیا کہا گیا تھا ان کو، یہ وہ وقت تھا جبکہ 5 ججز اپنا ججمنٹ دے چکے تھے، اور ان ججمنٹس کے اندر انہوں نے جو ایلیگیشنز تھی اس کو کہا تھا کہ بالکل صحیح ہیں یہ ایلیگیشنز. یہ دیکھیے بڑا کروشل ہے. وہ اس میں ایک ججمنٹ آ چکا تھا، یہاں پر ابھی ججمنٹ نہیں آیا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا استعمال کرنا چاہتی ہے. تو پھر عمر صاحب پھر کوئی اس کی جے آئی ٹی بن جائے، پھر کیا ہو؟ پھر میں تو پہلے بھی آفر کر چکا ہوں کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرا لیں، کسی انڈیپینڈنٹ کسی سے بھی کرا لیں. ہمارے پاس اکاؤنٹس پورے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیزیں چھپانے کو نہیں ہیں. اور جب چھپانے کو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور ہم کیوں نہیں سامنے چیزیں رکھیں گے؟ بالکل رکھیں گے. اور ابھی ہم نے جو ڈاکیومنٹ فائل کرنے تھے وہ ہم نے کر بھی دیے ہیں. جو چیزیں موجود ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ 5 سے پیسے باہر سے آئے ہیں، مگر وہ پی ایم ایل این کے بارے میں کہتی ہے کہ ان کے آڈیٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کیا پراپرلی، اور ان کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے باہر پیسے لیے ہیں، ان کے خلاف کرنے کو تیار نہیں ہے. صرف پی ٹی آئی ایک پارٹی رہ گئی ہے جس کے خلاف یہ سب کام کریں. یہ سب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ فوکس ہے صرف ایک پارٹی کے اوپر، اور جب ایک پارٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک باعث کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتا ہوگا یہ پینوشے والا کیس تھا انگلینڈ کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا، ان کی بیگم پینوشے کے فیور میں ایک ریلی میں گئی تھیں، تو کورٹ نے یہ کہا کہ انہوں نے ججمنٹ دیا ہے، اور وہ ججمنٹ جو ہے وہ پاسبل ایک کسی کونے دماغ میں کسی کونے میں ان کے ایک باعث ہوگا، چاہے وہ خود باعث نہ ہو. تو اس لیے وہ ججمنٹ انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا صرف اس بات کے اوپر. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی بات کورٹ میں آ کر لکھ کے دے دی انہوں نے کہ یہ پی ٹی آئی نے فراڈ کیا ہے. ورڈ فراڈ استعمال کیا ہے الیکشن کمیشن نے، جبکہ ان کے سامنے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. اور جب بغیر ڈاکیومنٹ کے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ آنیسٹلی اس کو انکوائری کر سکیں گے؟ یہ ہے ایشو. بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سیگمنٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا عمران خان کیس میں عمران خان کے وکیل کا موقف بھی ہم سنیں، اور کل ہم نے حنیف عباسی کے وکیل جناب اکرم شیخ کا موقف سنا تھا. دونوں ویوز آپ کے سامنے پیش کرنا اس وقت سب سے اہم موضوع تھا. کمنٹ سے بریک. اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہیں کسی بڑی سیاسی جماعت نے جو مکمل طور پہ جو حزب اختلاف میں تھی اس نے ووٹ دیا. اس میں متحدہ قومی موومنٹ شامل ہے. 2 درجن سے زائد ووٹ بڑھ گئے شاہد خاقان عباسی کے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی سیاسی سمت کے بارے میں ایک بڑا اشارہ دیا. شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب راغب ہو جائے. اس کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے صدر جناب فاروق ستار. شاہد خاقان عباسی کیا قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے کامیابی کا ایک اہم حصہ یہ تھا جس کے پر بہت زیادہ روشنی نہیں پڑی، اور وہ یہ تھا کہ 24 اراکین قومی اسمبلی رکھنے والی پاکستان کی پارلیمنٹ کی چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے جناب شاہد خاقان عباسی کو ووٹ دیا.
اہمیت کی بات یہ بھی ہے کہ ویسے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھتی ہے، لیکن اس موقع پر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا امیدوار محترمہ کشور زہرا کو وڈرا کریں گی اور شاہد خاقان عباسی کو ووٹ دیں گی۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کے لحاظ سے، یہ جاننے کے لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ کا رخ اب ٹریجری بینچز کی طرف ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ ایوان اقتدار میں شامل ہو رہے ہیں، یا یہ کہ اس فیصلے کی وجہ کیا تھی؟ اس سب کو جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ محترم ڈاکٹر فاروق ستار۔ بہت بہت شکریہ فاروق بھائی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک آپ تو ویسے اپوزیشن بینچز کی پارٹی ہیں، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ اسٹریٹجک فیصلہ ہے اور کیا اس کے آگے بھی کچھ ہونے والا ہے؟ گویا کہ آپ کا سمت جو ہے وہ حزب اختلاف سے بدل کے حزب اقتدار کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ یہ کہوں گا کہ یہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار سے زیادہ پاکستان کے سب سے اہم شہر کراچی اور سندھ کے ان شہری علاقوں کا مسئلہ ہے جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ 8-9 سالوں سے نہ وہاں انفراسٹرکچر کو کسی نے دیکھا اور لک آفٹر کیا، نہ آپریشن بھی اگر 3-4 سال سے جو چل رہا ہے کوئی سوشو اکانومک پیکج کہیں سے نہیں آیا تھا۔ صوبائی حکومت کا جو ناروا سلوک ہے، جو ناانصافیاں ہیں، اور میئر کے اور بلدیہ کے اختیار اور وسائل کا معاملہ بھی ابھی تک حل نہیں ہوا، اور پھر ہم بالکل دیوار سے لگے ہوئے تھے نا۔ اور اپوزیشن کون سا متحد تھی، پی ٹی آئی کا الگ کینڈیڈیٹ تھا، پیپلز پارٹی کا ایک الگ کینڈیڈیٹ تھا، ایک جمہوری ایکسرسائز کو وہ پورا کر رہے تھے۔ دیکھیں ہمارے پیش نظر تو پاکستان کا استحکام اور اس میں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا ایک کلیدی کردار ہے، اور ہونا ہے یہاں 3 کروڑ کا شہر ہو رہا ہے۔ اس کا مالی اختیار تو پورا کا پورا صوبائی حکومت کے پاس ہے اور قانونی اختیار بھی ان کے پاس ہے، تو مرکز سے ملے گا کیا؟ ایسا قطعی نہیں ہے۔ مرکز سے براہ راست آنے والی گرانٹ، مرکز سے براہ راست آنے والے منصوبے، میں سمجھتا ہوں کہ جب صوبائی خود مختاری کا اس میں صوبائی خود مختاری اس میں کہیں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اور پنجاب میں بھی نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے جگہ جگہ جا کے جو بھی پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں وہ وہاں کی لوکل گورنمنٹس نے کیے، ان کے اوپر کام کیا، انہوں نے بلدیاتی اداروں کے لیے گرانٹس کا اعلان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا سال الیکشن کا ہے، 9 سالوں سے ہم سفر کر رہے ہیں، یہ سیاسی استحکام اور اس شہر کے جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے جو اب تقریباً بالکل تباہی کے دھانے پر ہے، اور جو لوٹ مار یہاں ہوئی ہے وہ الگ ہے، زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے الگ ہے، جو منصوبوں میں جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پانی کی کمی پر فسادات ہوں گے جو لسانی فسادات ہو سکتے ہیں، جو کہ اسپیسیفک بات بھی ہوئی ہے اس وقت کے ڈیزگنیٹڈ پرائم منسٹر اور آج کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی سے کوئی اسپیسیفک بات بھی ہوئی، کیونکہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے وہ تو کراچی آنا ہی چاہ رہے تھے، شاید ان کے پاس کوئی ایک بڑا ایکسٹینسو کراچی پیکج بھی ریڈی تھا، کوئی اسپیسیفک بات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر عباسی سے؟ یہ جو اتنی بڑی چیز آپ نے دی ہے کہ 24 ممبرز ایم کیو ایم پاکستان کے ان کو ووٹ دے چکے ہیں، کیا اسپیسیفکس ہے اس کے جواب میں؟ دیکھیں تمثیلاً میں یہ کہوں گا کہ جب قومی شہر پاکستان کی ترقی کا مرکز اور ترقی کا انجن، اس شہر پر اگر لوگ اپنی توجہ چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہاں حکومتیں جو ہے نا وہ اپنا دور مکمل نہیں کرتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کراچی میں کوئی ایسی بے چینی اضطراب ابھی تک کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن نواز شریف صاحب بالکل کراچی کو انہوں نے بھلا دیا تھا، ان کی لوئسٹ پرائیورٹی تھی، اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا مکمکا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی قیمت انہوں نے ادا کی ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی کو اپنا سفر کراچی سے شروع کرنا چاہیے۔ 70% ریونیو اسلام آباد کو، 85% ریونیو صوبے کو یہ شہر دیتا ہے۔ یہاں کے شہری علاقے حیدرآباد، سکھر، نوابشاہ، میرپور خاص یہ کم اہم شہر نہیں ہیں، یہ بھی پاکستان کے دیگر شہروں سے زیادہ
ریونیو دیتے ہیں وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی. اگر ان شہروں کو ان کے انفراسٹرکچر کو, یہاں کی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے ان شہروں میں, پنجاب کے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, KPK میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, سندھ میں نہیں ہے تو اس کے قصوروار تو پیپلز پارٹی ہے چلے, لیکن پھر سندھ کے شہری علاقوں میں ابھی ایک گرین لائن یا بلو لائن پر تو کام ہو رہا ہے اس وقت, لیکن سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ ہے, ہماری اس پر بات ہوئی ہے. ہماری بات K4 کے سیکنڈ فیز پر بھی کام شروع کیا جائے کہ یہ 260 MGD جب مکمل ہوگا تو گیپ اتنا ہی ہوگا, اور پھر کراچی پانی کی مشکل میں ہوگا, وہ شروع کیا جائے. 65 MGD کا منصوبہ فوری شروع کیا جائے. جو پمپنگ اسٹیشن 30 سال پرانے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ, ان کو ری انفورس کرنا ہے, ان کی وہ کہ الیکٹرک کے سسٹم سے انڈیپینڈنٹ ہو. اتنے بڑے شہر کو یہاں گیس جو ہے وہ ہمارے سرمایہ کاری کے لیے, صنعت کاری کے لیے کنیکشنز نہیں مل رہے گیس کے, جبکہ آرٹیکل 158 میں سندھ کی گیس کو پہلے سندھ میں ملنا چاہیے. تو ہم نے صوبائی بنیادوں بھی مسائل اٹھائے, اور پنجاب یہ گیس جا رہی ہے جو سندھ کی ہے, ہمیں اس سے کوئی ہمیں اناد اور بغض نہیں ہے, وہاں بھی ترقی ہو, لیکن پھر جہاں پہلا حق ہے جس صوبے کا, جس شہر کا, اسے گیس ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ تھے. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.